بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت کے 4 سفر، اس کا حصہ دوم، اور آج اس کی قسط نمبر 18۔ بھوپال، جہاں خواتین ایک عرصہ تک حکمران رہیں۔ ہم نے سردار صاحب کو خدا حافظ کہا اور کچھ دیر کے لیے پلیٹ فارم پر کھڑے لوگوں کو آتے جاتے دیکھتے رہے۔ ہم دونوں نے ایک بات نوٹ کی کہ مسافروں میں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی تھی، جنہوں نے اپنی شناخت بھی قائم رکھی ہوئی تھی، اس لیے انہیں پہچاننے میں ہمیں کوئی بھی دقت نہیں ہوئی۔ بعد ازاں جب میں نے بھوپال سے متعلق مختلف معلومات حاصل کیں تو پتہ چلا کہ شہر میں 26% کے قریب مسلمان رہتے ہیں۔ شہر کی آبادی تقریباً 15 لاکھ ہے اور یہ ہندوستان کا 16واں بڑا شہر ہے۔ اس طرح شہر میں 4 لاکھ سے زائد مسلمان رہتے ہیں۔ اس شہر کی جھیلوں، باغات اور جنگلات کی وجہ سے اسے ہندوستان کے سب سے زیادہ گرین سٹی ہونے کا خطاب دیا گیا ہے۔ ہم نے محسوس کیا کہ ہم جس طرح بھی دیکھتے تھے ہمیں سبزہ ہی سبزہ نظر آتا اور وہ بہت ہی خوبصورت منظر تھا۔ بھوپال پہنچنے سے پہلے مجھے یہ اشتیاق تھا کہ میں ایسے علاقے دیکھوں جنہیں چلانے والی بیگمات اپنے طرز حکمرانی کی وجہ سے بہت مشہور ہوئیں۔ تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ریاست بھوپال کی کچھ خاص تاریخی حیثیت نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 11ویں صدی میں اس علاقے پر بوجا نام کا ایک ہندو راجا حکومت کرتا تھا۔ اس وقت یہاں پر ایک گاؤں تھا جسے بوج پال کہا جاتا تھا۔ بعد ازاں اس کا نام بھوپال پڑ گیا۔ پختونوں کے کسی قبیلے سے تعلق رکھنے والے دوست محمد خان اورنگزیب کی فوج میں کمانڈر تھے۔ ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے پختون فوجی تھے۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد جب مغلوں کا کنٹرول کمزور ہو گیا تو مقامی طور پر بہت سے لوگوں نے خود ساختہ آزادی کا اعلان کر دیا۔ دور دراز کے علاقے اس میں خاص طور پر پیش تھے۔ اسی طرز پر چلتے ہوئے دوست محمد خان نے اپنا ایک بڑا گروہ بنا لیا۔ انہوں نے مقامی لوگوں کو اپنی فوجی خدمات پیش کرنا شروع کر دیں۔ مقامی راجا مہاراجا انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے، جس کے بدلے وہ ان کی ضروریت پوری کرتے تھے۔ اس طرح وہ کافی عرصے تک اس علاقے میں آتے جاتے رہے۔ ایک چھوٹی ریاست کی رانی نے اپنی ریاست کی حفاظت کے لیے دوست محمد خان سے ایک معاہدہ کیا۔ معاہدے کے مطابق رانی رقم کی ادائیگی نہ کر سکی، جس پر دوست محمد خان نے اس کی ریاست پر اپنا قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد دوست محمد خان نے علاقے پر علاقے فتح کرنا شروع کر دیے۔ آخرکار وہ اپنی ایک ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح اس نے 1707 میں ریاست بھوپال کی بنیاد رکھی۔ اس علاقے میں ہندو اکثریت میں تھے جبکہ حکمران مسلمان تھے۔ میں نے ایک بات نوٹ کی کہ جن ریاستوں کے حکمران مسلمان تھے وہ اپنے آپ کو نواب، نظام یا والی کہلواتے تھے، جیسے نظام حیدرآباد، نواب آف بہاولپور۔ لیکن جن ریاستوں کے حکمران ہندو تھے وہ اپنے آپ کو راجا یا مہاراجا کہلوانا پسند کرتے تھے۔ بھوپال کے حکمرانوں نے بھی خود کے لیے نواب کا لقب پسند کیا۔ دیگر ریاستوں کی طرح بھوپال کا بھی انگریزوں کے ساتھ الحاق ہو گیا۔ اس طرح یہ ریاست ان 565 ریاستوں کے حصہ بن گئی جن کے انگریزوں کے ساتھ معاہدے تھے۔ اس ریاست سے متعلق ایک ایسی بات جس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی، وہ نواب خاندان کی بیگمات کی 100 سال سے زیادہ حکمرانی ہے۔ کسی وجہ سے خاندان کا کوئی مرد حکمران بننے کے قابل نہیں تھا تو 1819 میں ایک بیگم کو حکمران بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد بیگمات نے کسی مرد کو حکمران نہیں بننے دیا۔ 1819 سے لے کر 1926 تک یکے بعد دیگرے 4 بیگمات نے اس ریاست پر حکمرانی کی۔ یاد رہے حیدرآباد کے بعد یہ مسلمانوں کی دوسری بڑی ریاست تھی۔ پھر ایک بیگم کو ترس آ گیا یا وہ کسی دوسری بیگم کو اپنے بعد حکمران دیکھنا نہیں چاہتی تھی، لہذا اس نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بیٹے کو حکمران بنا دیا۔ اس 100 سالہ حکمرانی میں ان بیگمات نے بھوپال کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس دور میں شہر میں ایک تاج محل پیلس بھی بنایا گیا تھا۔ جیسا کہ میں نے پچھلے صفحات میں ذکر کیا کہ تقسیم ہند کے وقت ہر ریاست کو کسی کے ساتھ ملنے یا آزاد رہنے کا اختیار دیا گیا تھا۔ ریاست بھوپال کے مسلمان حکمران حمید اللہ خان نے بھی بھارت سے ملنے کی بجائے آزاد رہنے کو ترجیح دی۔ اس فیصلے کے خلاف ہندوؤں نے بہت بڑی تحریک چلائی۔ تقریباً 1.5 سال تک نواب صاحب نے اس کی مزاحمت کی۔ آخرکار اپریل 1949 کو ریاست ختم کر دی گئی اور اسے بھارت کا حصہ بنا دیا گیا۔ بھوپال کی تاریخ جاننے کے لیے نواب شاہ جہاں کی کتاب جو 1876 میں لکھی گئی، جس کا حال ہی میں انگریزی میں ترجمہ بارسٹو نے کیا ہے، بے حد مفید ہے۔ اس کے علاوہ شہرجہ اور محمد خان کی کتاب دی بیگمز آف بھوپال بھی ریاست بھوپال کے بارے میں کافی مواد موجود ہے۔ بیگمات کی حکمرانی کی وجہ سے مجھے اس علاقے کو دیکھنے کا شوق تھا جو آج پورا ہو گیا۔ بدقسمتی سے 1984 میں اس شہر کے ایک کیمیکل کارخانے میں دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اس سے بھی کہیں زیادہ لوگ متاثر ہوئے۔ اب تک اس کے اثرات محسوس کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اندوہناک حادثہ تھا۔ انشاءاللہ باقی اگلی قسط میں۔